آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ چارلس ڈکنس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کا شمار انگریزی ادب کے عظیم ترین ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے قارئین کی تعداد بلا مبالغہ کروڑوں میں ہے۔ اس کے مقبول ترین ناولوں میں اولیور ٹوسٹ، گریٹ ایکسپیکٹیشنز اور اے ٹیل آف ٹو سٹیز سب سے نمایاں ہیں۔ آج بھی ان ناولوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ عام طور پر چارلس ڈکنس معاشرتی اور اصلاحی ناول لکھنے میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور اس کی شہرت اسی حوالے سے تھی۔ عمر کے آخری حصے میں اس کے ایک دوست نے اسے سسپینس ناول لکھنے کی ترغیب دی۔ وہ چاہتا تھا کہ ڈکنس کا ٹیلنٹ اس شعبے میں بھی کھل کر سامنے آئے۔ ڈکنس اس معاملے میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اس زمانے میں سسپینس یا جاسوسی ناول نگاری نسبتاً نئے فن کا درجہ رکھتی تھی۔ اس طرف بہت کم لوگ آئے تھے۔ ایسے میں ڈکنس کا ذہن چند ایک تحفظات کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ جب دوست نے بہت زور دیا تو وہ ایک سسپینس ناول لکھنے پر راضی ہوا اور یوں اس نے اپنا راستہ تبدیل کیا۔ ایک میگزین کے لیے اس نے ناول لکھنا شروع کیا۔ طے یہ پایا کہ ناول درجن بھر ایک ساتھ میں شائع کیا جائے گا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے اپنی عادت کے خلاف ایک معاہدہ کیا کہ اگر اس ناول میں مکمل ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو معاوضے کی رقم اس کے ورثاء کو دی جائے۔ عام طور پر وہ اپنے ناشرین سے ایسا کوئی معاہدہ کرتا نہیں تھا، اس لیے سب کو بہت حیرت ہوئی۔ چارلس ڈکنس نے ناول لکھنا شروع کیا اور اس کی صلاحیتوں نے اس میدان میں بھی اپنا لوہا منوا لیا۔ اس کا پہلا سسپینس ناول لوگوں کو بہت پسند آیا۔ اس نے 1870 میں ناول لکھنا شروع کیا اور ہر قسط قارئین میں تجسس بڑھاتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ بیت گئے۔ بحر اوقیانوس کی دونوں طرف ڈکنس کے لاکھوں پرستار اس ناول کی اگلی قسط پڑھنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، اور 7ویں قسط لکھنے سے پہلے ڈکنس کا انتقال ہو گیا۔ ناشر کے لیے تو الجھن کھڑی ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ ناول ادھورا رہ گیا اور قارئین اس ناول کے انجام کے بارے میں سوچتے ہی رہ گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس ناول کو کس طرح اور کس کی مدد سے مکمل کرایا جائے، کیونکہ ڈکنس بہت بڑا قلم کار تھا۔ اس کی اپنی ایک حیثیت تھی اور اس کے علمی مرتبے تک پہنچنا اس وقت تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور پھر اگر کوئی بڑی ادبی شخصیت اس کام کا بیڑا اٹھا بھی لیتی اور کام درست انداز سے نہ ہو پاتا تو اس صورت میں تو بہت بڑی بھد اڑتی۔ یعنی اس ناول دی مسٹری آف ایڈون انٹروڈ کو مکمل کرنے کا بیڑا اٹھانا کوئی بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی۔ چارلس ڈکنس کے چاہنے والوں کو محسوس ہونے لگا کہ اب اس کا یہ ادھورا ناول ادھورا ہی رہے گا۔ انہی دنوں بریٹل بورو ورمونٹ میں ایک شوخ طبیعت کا نوجوان رہنے آیا۔ اس کی چرب زبانی ایسی تھی کہ لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہتی تھیں۔ وہ جس محفل میں بھی ہوتا اس کی رونق بن جایا کرتا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، خوش لباس بھی اس کے مزاج کا حصہ تھی، اور بلا کا دل پھینک بھی واقع ہوا تھا۔ ایک بار اس نے خوبصورت لڑکی کا تعاقب کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گیا، اور پھر اس کے گھر کے سامنے ہی ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ وہ ایک اچھا پرنٹر تھا اور اس میدان میں بھی اس کی صلاحیتوں کا لوہا ماننے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نوجوان پرنٹر کا نام ٹامس پی جیمز تھا۔ اس کی مکان مالکن روحانیت پر غیر معمولی یقین رکھتی تھی اور عملیات کے ذریعے ارواح کو بلانے کا کام بھی لیا کرتی تھی۔ وہ اس شعبے میں بہت سو کو مہارت سے ہمکنار کر چکی تھی۔ اس کے گھر بہت سے لوگ روحانیت سیکھنے آیا کرتے تھے، ان میں چند خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ ٹامس نے ان پر ڈورے ڈالنے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اپنی مکان مالکن کے ہاں ان مجالس میں جانا شروع کر دیا، جو ارواح سے رابطہ سکھانے کے سلسلے میں ہفتے میں 3 دن ہوا کرتی تھیں، اور چند ہی دنوں میں کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہو گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی ویرونیکا سے اس کی دوستی محبت کی حد تک بڑھ گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے میں غیر معمولی حد تک دلچسپی لینا شروع کی۔
کبھی وہ اکٹھے سیر کو چلے جاتے اور کبھی کسی تھیٹر میں کوئی ڈرامہ دیکھنے چلے جاتے۔ اس پر مکان مالکن کو تھوڑا سا اعتراض بھی تھا، مگر وہ اس لیے خاموش رہتی کہ ٹامس کی شکل میں اس کے گھر میں ایک مرد رہتا تھا۔ یوں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی طرف دیکھ سکے یا اس کے گھر میں نقب لگا سکے۔ روحانیت کی پرسکون مجالس میں شریک ہونا ٹامس کے لیے محض تفریح کی بات تھی، مگر یہ تفریح اسے بہت مہنگی پڑی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے سر پر بھاری پن محسوس ہوا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سر میں اچانک پیدا ہونے والا بھاری پن کبھی کبھی کسی بہت ہی خطرناک بیماری کی علامت بھی ہوا کرتا ہے۔ اس نے گلا سوکھتا ہوا محسوس کیا اور اٹھ کر ایک گلاس پانی پیا۔ پانی حلق سے اترا تو اس کے حوال بحال ہوئے اور اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کہیں اس نے کوئی الٹی سیدھی چیز تو نہیں کھا لی تھی۔ اب بھی کوئی بات نہیں تھی، ہاضمہ بظاہر درست تھا۔ وہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط رہا کرتا تھا۔ یوں بھی اس کی شخصیت میں لڑکیوں کو اس لیے زیادہ کشش محسوس ہوتی تھی کہ وہ ہینڈسم تھا۔ وہ اپنی کسی بھی ایسی خصوصیت سے محروم ہونا گوارا نہیں کر سکتا تھا جو لڑکیوں کو اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کرتی ہو۔ تھوڑی دیر ٹامس یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر کپڑے بدل کر باہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے ایک بار پھر اپنے سر میں بھاری پن محسوس کیا۔ اس مرتبہ اس کی شدت کم تھی۔ ٹامس گھبرایا تو صحیح، مگر بہت زیادہ نہیں، کیونکہ اس مرتبہ صورتحال اس کے کنٹرول میں تھی۔ وہ آرام دہ کرسی پر دراز ہو کر سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اسے ایک سرگوشی سنائی دی۔ کوئی اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹامس ایک لمحے کو تو ڈر گیا، مگر پھر سنبھلا اور سوچنے لگا کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے وہ اس کے کانوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے ہی رہا تھا کہ وہی سرگوشی ایک بار پھر سنائی دی۔ اس مرتبہ کوئی اس کے بہت قریب تھا۔ ٹامس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا، اس کی گھگی بندھ گئی۔ اس نے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتا تھا، مگر اتنی ہمت اس میں نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو واقعی اس کی گھبراہٹ شدید خوف میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنی قوت جمع کی اور پوچھا، تم کون ہو؟ جو بھی چیز اس پر حاوی ہو رہی تھی وہ الگ ہو گئی اور کمرے کے دوسرے کونے سے ٹامس کو وہی سرگوشی سنائی دی۔ جان کر اس کے لیے اب پریشان ہونے کی بظاہر کوئی وجہ باقی نہیں بچی تھی، مگر اب بھی ذہن میں ایک الجھن تو ضرور باقی تھی۔ فطری سی بات ہے کہ ٹامس جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون اور اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے پوچھ ہی لیا، اور وہ جو جواب ملا اس نے اسے شدید حیرت سے دوچار کر دیا۔ کمرے میں موجود غیر مادی یا روحانی وجود نے بتایا کہ وہ چارلس ڈکنس ہے۔ اس انکشاف نے ٹامس کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس سے رابطہ کرنے والی روح اس قدر عظیم ادیب کی ہوگی۔ اس دور میں چارلس ڈکنس ہر اس شخص کے لیے ایک بہت بڑا نام تھا جو اعلیٰ ادبی فن پاروں سے مستفید ہونے کی اہلیت اور شوق رکھتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر چارلس ڈکنس جیسے عظیم ناول نگار کی روح کو ٹامس سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ تھی کہ چارلس ڈکنس اس دنیا میں اس حالت میں رخصت ہوا تھا کہ اس کا آخری اور واحد سسپنس ناول ادھورا رہ گیا تھا، اور وہ اس ناول کو ہر حال میں مکمل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اس دنیا میں دوبارہ آنا ممکن نہیں تھا۔ یہ کوئی بہت بڑی مشکل نہیں تھی۔ اس مشکل کے تدارک کی ایک مؤثر صورت یہ تھی کہ کسی بھی انسان کو اپنے ذریعے میں تبدیل کر کے اس تک اپنی بات پہنچا دی جائے، اور چارلس ڈکنس نے ٹامس کو اپنے ذریعے ایک حیثیت سے منتخب کیا تھا جسے پہلے کبھی ذریعہ بننے کا موقع نہ ملا ہو۔ اس کے لیے یہ تجربہ واقعی بہت پریشان کن ہوا کرتا ہے، اور ٹامس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ کافی پریشان تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ چارلس ڈکنس اسے اپنا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تو وہ سہم گیا، اور اس کی بھی بڑی معقول وجہ تھی۔ اس نے اپنی مکان مالکن سے سن رکھا تھا کہ جسے ذریعہ بنا لیا گیا ہو اس کی زندگی پر خود اس کا اختیار برائے نام رہ جاتا ہے، اور پھر اس سے
بڑی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ اس پر کسی کا سایہ ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے، سبھی اس سے کتراتے ہیں اور یوں اس کی شخصیت غیر محسوس طور پر نہایت پر اسرار اور غیر دنیاوی سی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ٹامس اس بات سے بہت ڈرتا تھا، اس کی تو بہت رنگین زندگی تھی۔ اور پھر خیال آیا کہ چارلس ڈکنس کی روح کے سوا بھلا کون ہو سکتا ہے۔ ٹامس ذرا سا بھی خوف زدہ نہیں تھا، اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ چارلس ڈکنس کی روح اسے کم از کم نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتی، اور جب نقصان کا کوئی احتمال نہیں تھا تو پھر ڈرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ شدید بدحواسی میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنی مالکن سے یہ سن رکھا تھا کہ جب کسی پر کوئی سایہ ہو جاتا ہے تو وہ شخص اس غیر دنیاوی وجود کی موجودگی کو فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ ٹامس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کسی نادیدہ ہستی کی موجودگی کا محسوس کر لیا۔ اس قدر پریشان کن تھا کہ چند لمحوں تک تو وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم رہا۔ پھر اس نے جو حواس بحال ہونے پر پوری توجہ کے ساتھ صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس معاملے کو اپنی مالکن کو بتائے گا اور جا کر اپنی مالکن کو کہانی الف سے یہ تک سنا دینی چاہیے تاکہ وہ اس صورتحال کے تدارک کے حوالے کچھ کر سکیں۔ ٹامس بھاگم بھاگ مسز اینڈریو کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہیں اور پھر اسے احساس اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ ان سے رابطہ کرنے کا ہنر سیکھنے والے ایک نوجوان کو چارلس ڈکنس کی روح نے ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ٹامس کو چند کام کی باتیں بتائیں، تاکید کی کہ روح کو ناراض کرنے سے گریز کرے۔ وہ خود بھی چارلس ڈکنس کی روح سے ملاقات کرنا چاہتی تھیں۔ 4 دنوں کے وقفے سے چارلس ڈکنس کی روح نے پھر ٹامس سے رابطہ کیا اور اس مرتبہ اسے بتا دیا کہ وہ اپنا دی مسٹری آف ایڈون ڈروڈ نامی ناول مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اپنی مکان مالکن کے مشورے سے ٹامس نے اس کام میں ذریعہ بننے کے لیے تیار تھا۔ مسز اینڈریو اس قدر خوش تھیں کہ انہوں نے ٹامس سے کہہ دیا کہ جب وہ چاہے ان کے ہاں مفت رہ سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ اعزاز کیا کم تھا کہ چارلس ڈکنس کی روح ان کے گھر میں آیا کرے گی۔ ٹامس نے چارلس ڈکنس کی روح کی طرف سے املا لکھنا شروع کیا۔ ان دنوں ایک سیشن مختلف دورانیوں کے ہوا کرتے۔ کبھی ٹامس 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھا لکھا کرتا اور کبھی بمشکل چند ہی سطریں لکھ پاتا تھا۔ بات یہ تھی کہ خراب موسم میں دونوں کے مابین رابطہ بہت دشوار ہوتا تھا، اور اگر ٹامس کسی لڑکی سے مل کر آتا اور اس کے خیالوں میں وہی لڑکی ہوتی تو روح کو رابطہ کرنے میں غیر معمولی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس معاملے کو خفیہ رکھنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر کسی نہ کسی طرح اس کی بھنک اخبارات کو پڑھ ہی گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اندازوں اور توقع کے مطابق تھا۔ ناول کی تکمیل اور تکمیل کے پراسرار طریقوں کو ایک بڑے ادبی فراڈ کا نام دیا گیا، اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ٹامس چارلس ڈکنس کے نام پر دنیا کو بے وقوف بنا کر مال اور نام بٹورنا چاہتا ہے، اور یہ کہ چارلس ڈکنس کی روح کا قصہ محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان باتوں سے ٹامس کا دکھ تو بہت ہوا، مگر وہ حوصلہ ہارے بغیر دل جمی سے اپنے کام میں جٹا رہا، اور اس کی کوشش یہی رہی کہ ناول جلد از جلد مکمل ہو جائے، اور پھر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ ناول مکمل ہوا، اس کا معیار دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے، تنقید کرنے والوں کی زبانوں پر تالے پڑ گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مسز اینڈریو کے گھر میں واقعی ایک داستان معرض وجود میں آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ٹامس نے چارلس ڈکنس کے ناول کو اس طرح مکمل کیا تھا کہ ادب کی دنیا پر گہری نظر رکھنے والے بھی داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کے لیے یہ سب خواب کی مانند تھا۔ روشن خیال افراد کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی روح کے ہاتھوں ناول کی تکمیل کی کہانی کو تسلیم کر کے غیر معمولی نکتہ چینی کا راستہ کھولیں، اور جو کچھ دکھائی دے رہا تھا اسے تسلیم نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہ تھی۔ ان کے لیے یہ صورتحال ایک بہت بڑے مخمصے سے کم نہ تھی۔ اس دور کے تمام بڑے ناقدین نے ٹامس جیمز کے ہاتھوں تکمیل سے ہمکنار ہونے والے بڑے ناول باریکی سے پڑھا اور تصدیق کی کہ یہ سٹائل واقعی چارلس ڈکنس کا ہے، مگر یہ کیسے مان لیتے کہ ڈکنس کی روح املاک کرانے آیا کرتی تھی؟ اس صورت میں وہ
ان کی روشن خیالی کی عمارت ہی زمیں بوس ہو جاتی۔ اس معاملے میں حتمی رائے کے لیے شرلاک ہومز جیسے عظیم کردار کے خالق سر آرتھر کونن ڈائل سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے پورا ناول پڑھنے اور اس کے تمام جزیات کا جائزہ لینے کے بعد لکھا، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ یہ ناول بڑی محنت اور غیر معمولی صلاحیت کی مدد سے مکمل کیا گیا ہے، اور اگر ہم ناول کو اس حصے کا بغور جائزہ لیں جو ٹامس جیمز نے لکھا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس نے پیروڈی میں بھی اصل کی روح کو کہیں پیچھے نہیں رہنے دیا۔ ایسی عمدگی کی مثال کم ہی ملے گی۔ ٹامس جیمز اپنے دعوے میں سچا تھا، اگر چارلس ڈکنس کی روح اس کے پاس نہ آیا کرتی تو وہ ناول مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ راتوں رات وہ شہرت سے ہمکنار ہوا تھا، اسی طرح گمنام بھی ہو گیا۔ وہ کسی بھی اعتبار سے کوئی ادبی انسان نہیں تھا۔ اس نے اس ناول سے قبل کوئی معیاری ادبی چیز لکھی، اس کے بعد کبھی کسی کو اس کی گفتگو سے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ادبی شخصیت ہے، اور گمنامی کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہوا۔ آج بھی دی مسٹری آف ایڈون ڈروڈ کا وہ نسخہ کہیں کہیں مل جاتا ہے جو ٹامس پی جیمز نے مکمل کیا تھا۔ اس نسخے کو باریکی سے پڑھنے والوں کا سر اب بھی چکرائے بغیر نہیں رہتا، وہ طرح طرح کے تصورات میں کھو جاتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔